میڈیا سے بات چیت کر رہے ہیں, ہم اپنے دیکھنے والوں کو وہ سنواتے ہیں. گھر والوں سے, ان کے والدین سے میں افسوس کرتا ہوں, دعا کرتا ہوں ان کے لیے. مجھے جو میں نے پوری ڈیٹیلز لی راستے میں, سارا چیف سیکرٹری صاحب مجھے پوری ڈیٹیلز دے رہے تھے کہ کیا آپریشن جب ہو بھی رہا تھا اور جو اب تک. تو پہلے تو افسوس کرنے کے بعد میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بہت برا ہو سکتا تھا. یہ اللہ نے بڑا کرم کیا ہے, کیونکہ یہ اگر وہ ایگزامینیشن ہال پہ جدھر بچے سارے تھے, اگر یہ چلے جاتے وہاں دہشت گرد, تو یہ اسی طرح کا خدا نہ خواستہ وہ جو آرمی پبلک اسکول میں ہوا تھا اس سے اتنا بڑا سانیہ ہو سکتا تھا. اس میں میں خاص طور پہ داد دوں گا, یہاں 54 سیکیورٹی گارڈز تھے. 54 سیکیورٹی گارڈز نے بڑا زبردست رول ادا کیا. پھر پولیس کو میں خاص طور پہ داد دوں گا. پولیس پہنچی یہاں, پولیس بڑی جلدی پہنچی, حالانکہ یہاں بہت بڑی دھند تھی, دیکھ نہیں سکتے تھے لوگ, ویزیبلٹی بڑی کم تھی. تو پولیس بڑی جلدی پہنچی. اور اس کے بعد جو میں پاکستانی فوج کے دھند کے باوجود ہیلی کاپٹر پہنچے اور اس کی وجہ سے بچ گیا. یعنی ایک بہت بڑا سانیہ ہو سکتا تھا. سانیہ تو بھی بڑا ہے لیکن اللہ نے بچا لیا. اس سے بہت بڑا ہو سکتا تھا ڈیزاسٹر. خان صاحب, تقریباً 2 سے 3 ہفتے ہو گئے خیبر پختونخوا میں تعلیمی اداروں کو تھریٹ تھی. ابھی بھی بیشتر یونیورسٹیاں ایسی ہیں جو کہ پشاور کے نوائی علاقوں میں ہیں, سوابی کے نوائی علاقوں میں ہیں. ان یونیورسٹیوں تعلیمی اداروں کی آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سنیں ذرا غور. اور میں ایک چیز بھول گیا, جن لوگوں کو میں داد دینا چاہتا ہوں, مقامی لوگ جو ہیں, 4 سدہ کے عام شہری بندوقیں پکڑ کے آئے یہاں. یعنی وہ بھی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ شہریوں نے بندوقیں پکڑ کے آئے. دیکھیں 64,000 ایجوکیشن ادارے ہیں یہاں کے پی میں, پختونخوا میں 64,000 تعلیمی ادارے ہیں. یہ تو ناممکن ہے کہ پولیس ساری ڈیفینڈ کر سکتی ہے. اس کے اوپر ہم نے پریکاشنز لی ہوئی ہیں, ہدایت کی ہوئی ہے. اب اس یونیورسٹی کے پاس 54 گارڈز تھے, 54 گارڈز. یعنی یہ اس سے زیادہ اور کیا اپنی پریکاشن کوئی لے سکتا ہے. اور 64,000 ادارے ہیں. اور آپ کو بالکل ٹھیک کہتے ہیں, 4-5 دن پہلے سارے بچوں کو گھر بھیجا گیا. جب ہمیں تھریٹ تھی تو گورنمنٹ نے فیصلہ کیا بچوں کو گھر بھیجنے کا. تو افسوس تو ہے, اس کا تکلیف سب کو ہے, لیکن مجھے پوری ڈیٹیلز پتہ چلی ہیں, اس سے بہت بڑا سانیہ ہو سکتا تھا. اللہ نے بچا لیا. صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ جیسے حملوں کے بعد تعلیمی اداروں کو بند کر دیا جاتا ہے, وہ دہشت گرد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جاتے ہیں, ایسا فیصلہ آپ کو متوقع نہیں ہے؟ دیکھیں اب تک ہوا کیا ہے. اب تک ہوا یہ ہے کہ جو دہشت گرد تھے وہ یا فوج کو ہٹ کرتے تھے یا پولیس کو کرتے تھے. اب وہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف چلے گئے. یعنی وہ نادرا کو اٹیک کیا, پھر پولیس والوں کو بھی یہاں شہید کیا. لیکن وہ ٹریفک پولیس کو کھڑے پولیس کو انہوں نے میرے خیال میں 7 پولیس والوں کو شہید کیا. تو ٹیکٹکس بدل گئی ہیں. یعنی وہ لگ رہا ہے کہ سافٹ ٹارگٹس کی طرف جا رہے ہیں. اس کے لیے ہمیں ساری قوم کو اکٹھا ہونا پڑے گا. اور جس طرح میں پھر سے کہتا ہوں, میں داد دیتا ہوں 4 سدہ کے لوگوں کو. لوگ بندوق پکڑ کے نکلا ہے لوگ یہاں کے. اور میں داد دیتا ہوں پولیس کو اور یہاں کے گارڈز کو. 54 گارڈز یہ لڑے. اگر یہ نہ لڑتے, کیونکہ دھند اتنی تھی کہ سیکیورٹی پہنچتے اور فوج کو پہنچتے ٹائم لگا, لیکن یہ بھی لڑے. تو میں یہی صرف کہہ سکتا ہوں کہ جو میں آج یہاں سے, ایک طرف تو مجھے تکلیف ہے, لیکن مجھے اب یہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہماری قوم اب سب تیار کھڑی ہے لڑنے کے لیے, مقابلہ کرنے کے لیے. شہر کے لوگ, پہلی دفعہ شہر کے لوگ بندوقیں پکڑ کے آئے ہیں. ناظم بندوقیں پکڑ کے آیا یہاں کا, جو 4 سدہ کا ناظم تھا, وہ اپنے ہاتھ میں بندوق لے کے آیا. تحریک انصاف کا جو صدر ہے وہ بندوق پکڑ کے آیا. عام شہری آئے. تو اس کا مطلب کہ لوگوں نے فیصلہ کیا کہ جو بھی ہو ہم نے اب شکست دینی ہے ان کو. تھینک یو. اوکے. پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان یہاں پر اس یونیورسٹی کا دورہ کرنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے. اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ وہ گھر والوں سے اظہار افسوس کرتے ہیں. ان کا جو نقصان ہے وہ تو ناقابل تلافی ہے, لیکن جو بریفنگ انہیں دی گئی ہے عمران خان صاحب کو, اس کے مطابق یہ نقصان اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتا تھا. لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز نے بر وقت پہنچ کر کارروائی کر کے نقصان کو کافی حد تک محدود کر دیا ہے. سب سے انہوں نے